رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک۔ سنن ابو داؤد۔ نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیا کرو، بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجے میں بلند کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی دوری کے برابر کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں یا دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ فرمان مصطفیٰ۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ ترمذی۔ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یقیناً تو جو خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک اس پر بھی کہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ جو شخص خوش اخلاق ہوگا اس کے لیے جنت کے اوپر والے حصے میں مکان بنایا جائے گا۔ جامعہ ترمذی۔